بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق ہے۔ عبارت سماعت فرمائیں۔ والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنى نحو تکأکأ بمعنى اجتمع وفرنقع بمعنى انصرف واطلخم بمعنى اشتد۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ والغرابۃ اور غرابت کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، کلمہ کا ظاہر معنی نہ ہونا، یعنی کلمہ کے معنی کا ظاہر نہ ہونا۔ جیسے تکأکأ بمعنی اجتمع، تکأکأ اجتماع کے معنی میں، وفرنقع بمعنی انصرف اور افرنقع انصرف کے معنی میں، اسی طرح اطلخم اشتد کے معنی میں۔ غرابت کا لفظی معنی ہے نامانوس ہونا، وحشت میں مبتلا کرنے والی چیز کو، نامانوس چیز کو غرابت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ پردیسی کو بھی غرابت کہا جاتا ہے۔ جو پردیسی ہوتا ہے، کسی جگہ مسافر ہوتا ہے، اس کے لیے غریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے زاد الطالبین میں وہ حدیث پڑھی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر رہتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ مسافر کو بھی، یہ عربی والا غریب ہے، اس کو اردو والا غریب نہ سمجھیں۔ مسافر کو بھی غریب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ بھی اس کے لیے نامانوس ہوتی ہے جہاں وہ گیا ہے، اور وہ خود بھی اس جگہ کے ساتھ نامانوس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا غرابت کا جو لفظی معنی ہے نامانوس ہونا، نامانوس ہونا، وحشی لگنا۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ اب جو غرابت ہے، یہ فصاحت کلمہ کے خلاف جو تیسرا عیب ہے وہ ہے غرابت، اور یہ مشکل لفظ بھی ہے، لہٰذا آگے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو غرابت کہا جاتا ہے کلمہ کا غیر ظاہر معنی ہونا، یعنی کلمہ کے معنی کا واضح اور ظاہر نہ ہونا۔ یہ کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کو سنتا ہے تو اس کو نامانوس لگتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے نا وہ کیسا ہے، نامانوس لگتا ہے، مانوس معنی والا الفاظ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس لفظ کو غریب کہا جاتا ہے اور اس عیب کو غرابت کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فصاحت کلمہ میں تیسرا عیب اور تیسرا مشکل لفظ وہ غرابت ہے، اور غرابت کا لفظی معنی ہے نامانوس ہونا۔ اصطلاح میں غرابت کہا جاتا ہے کلمہ کے معنی کا ظاہر اور واضح نہ ہونا۔ آگے انہوں نے 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیں، تکأکأ اجتماع کے معنی میں، اب دیکھیں تکأکأ یہ لفظ نامانوس ہے، اس کے بجائے اگر اجتماع کو لیا جائے تو یہ کتنا مانوس ہے، اجتماع، جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ اب دیکھیں، تکأکأ کا معنی بھی وہی ہے، اکٹھے ہو گئے، اجتماع کا معنی بھی ہے، اکٹھے ہو گئے۔ اب دیکھیں تکأکأ یہ غیر مانوس ہے، اس کے بجائے اجتماع کا لفظ جو ہے نا بیٹا یہ کیا ہے، مانوس لفظ ہے، اور اس کا معنی بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ ورنہ تکأکأ کے لیے پتہ نہیں جو ہے نا وہ ڈکشنریاں ڈھونڈنی پڑیں گی، اس کا مادہ نکالنا پڑے گا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی، اور پھر اس کی وضاحت وہاں ڈھونڈنی پڑے گی۔ اجتماع فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، مانوس لفظ ہے۔ اسی طرح افرنقع دوسری مثال انصرف کے معنی میں۔ اب دیکھیں انصرف وہ پھر گیا، لوٹ گیا۔ دیکھیں انصرف اور افرنقع کا ایک ہی معنی ہے، لیکن انصرف مانوس لفظ ہے، ظاہر المعنی لفظ ہے، اس کا معنی بالکل واضح اور ظاہر ہے، پہلی مرتبہ سننے سے ہی معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، جبکہ افرنقع یہ نامانوس لفظ ہے، اس کا معنی بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے اطلخم اشتد کے معنی میں۔ اشتد کا معنی ہے سخت ہوا، اور اطلخم کا معنی بھی جو ہے نا سخت ہوا، اس میں شدت پیدا ہو گئی، وہ شدید ہو گیا۔ اب دیکھیں اشتد اور اطلخم معنی کے اعتبار سے تو ایک ہیں۔ اب دیکھیں اطلخم نامانوس لفظ ہے، اس کا معنی واضح اور ظاہر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اشتد یہ مانوس لفظ ہے، اس کا معنی واضح اور ظاہر ہے۔ تو یہاں تک میرا بیٹا فصاحت کی پہلی قسم فصاحت کلمہ کی بحث مکمل ہو گئی۔ فصاحت کلمہ کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔
دیکھیں ابتدا میں ہم نے فصاحت کی تعریف بیان کی اور ہم نے کہا کہ فصاحت کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 فصاحت الکلمہ، نمبر 2 فصاحت الکلام، نمبر 3 فصاحت المتکلم. ان میں سے ابھی تک ہم نے صرف پہلی قسم پڑھی ہے فصاحت الکلمہ. فصاحت الکلمہ کسے کہا جاتا ہے؟ سلامتها من تنافر الحروف و مخالفت القیاس والغرابت. کتنی آسان تعریف ہے کہ کلمہ کا تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے پاک ہونا فصاحت کلمہ کہلاتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر اس میں 3 الفاظ مشکل بھی آ گئے تھے جو کہ 3 عیوب ہیں. مخالفت قیاس ہے، اس سے پہلے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تنافر حروف. تنافر حروف کی وضاحت ہم نے کر دی، مخالفت قیاس کی وضاحت ہم نے کر دی، غرابت کی وضاحت ہم نے کر دی. تو یہاں تک ہمارا جو فصاحت الکلمہ کی جو بحث تھی وہ مکمل ہو گئی. آگے فصاحت کی جو دوسری قسم ہے فصاحت الکلام، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے.